کیا اس بار کشمالہ کی چال کامیاب ہو جائے گی اور نوشیروان طلاق دے دے گا دعا کو؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ جان نثار کی اگلی قسط میں آنے والا ٹویسٹ، جو کہ اب اس ڈرامہ کو مزید مزیدار بنانے جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فضا کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے پاس دعا جاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تو ایسے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ فضا کہتی ہے اب میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس، جس کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اب وہ تو رہا نہیں، اور اب کوئی وجہ بھی نہیں بچی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے۔ دعا جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے دیکھو فضا، اگر تم اس طرح رہو گی تو مزید بیمار پڑ جاؤ گی، اور خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ماں بابا کیا ہوگا، وہ تمہیں اس حالت میں نہیں دے سکتے۔ لیکن فضا کسی طور بھی ہسپتال جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر کار دعا کے اصرار کرنے پہ وہ ہسپتال جانے کو تو تیار ہو گئی، لیکن وہ دعا کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ میں اکیلی کیب لے کے چلی جاؤں گی، لیکن دعا میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ دعا کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ نہیں جانا تو امی کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن اکیلے نہ جاؤ، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے اور اکیلا جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری مزید طبیعت خراب ہو گئی تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے تمہارے۔ دعا نوشیروان کے آفس چلی جاتی ہے نوشیروان سے ملنے۔ جب دعا جاتی ہے تو وہاں سرفراز بھی پہنچا ہوتا ہے۔ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں نوشیروان بھی آنے والا ہے، اور جیسے ہی نوشیروان انٹر ہوتا ہے سرفراز دیکھ لیتا ہے اور وہ دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جب نوشیروان سرفراز کو دعا کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ وہیں رک جاتا ہے اور انتہائی پریشان ہو کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ دعا کیا کر رہی ہے، اور نوشیروان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ دعا کی رضامندی سے ہو رہا ہے، حالانکہ سرفراز نے ہاتھ زبردستی پکڑا ہوتا ہے۔ دعا جو کہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور خاموش کھڑی رہتی ہے۔ جیسے حالات دکھائے جا رہے تھے نوشیروان بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ دعا قصوروار ہے، یہ سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اگر وہاں دعا کچھ کہتی تو نوشیروان کبھی بھی نہ مانتا۔ اس لیے اب دعا نے سوچا کہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ سرفراز خود ہی نوشیروان کے سامنے سب کچھ بول دے۔ تو دعا نے کہا اب وہ سرفراز کو بولے گی کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں جو چاہیے میں وہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دعا سرفراز کو ایک ہوٹل پہ بلاتی ہے۔ جب سرفراز وہاں آتا ہے تو دعا کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو؟ سرفراز کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا، میں تمہیں چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم غزنوی کو چھوڑ دو اور اس سے طلاق لے کے میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ تو دعا کہتی ہے یہ سب جانتے ہوئے کہ میں غزنوی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سرفراز کہتا ہے مجھے سب قبول ہے۔ تو دعا کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بہت جلد غزنوی سے طلاق لے لوں گی اور تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ سرفراز جب یہ سنتا ہے تو اچانک پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ اتنا جلدی کیوں تیار ہوگی شادی کرنے کے لیے، یہ تو میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اب ایسا کیا ہوا کہ یہ مجھ سے شادی کر رہی ہے۔ سرفراز یہ ساری باتیں سن کے کشمالہ کو کال کرتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے۔ جب کشمالہ کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نوشیروان صحیح سے طلاق ضرور دیں گے، اور وہ نوشیروان کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آپ یہاں دعا کا غم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے ہر وقت پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں دعا آپ کے بارے میں کیا کیا کہتی پھر رہی ہے۔ تو نوشیروان پوچھتا ہے کیا کہہ رہی ہے وہ میرے بارے میں؟ کشمالہ بتاتی ہے کہ وہ آپ سے طلاق لینے کی بات کر رہی ہے، اور اس نے سرفراز کو کہا ہے کہ وہ آپ سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے گی۔ جب غزنوی یہ سنتا ہے تو پہلے تو نہیں مان رہا ہوتا، پھر پوچھتا ہے اس سے کہ آخر تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو کشمالہ کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا ہے اور یہ سچ بات ہے، آپ دعا سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ غزنوی کسی طور بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اب اس کا شک کشمالہ پہ اور بھی بڑھ گیا کہ آخر ہر بات اس کو مجھ سے پہلے کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ میں نے تو جعفر کو بھی سرفراز کے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، لیکن ابھی اس نے مجھے نہیں بتایا اور اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا۔ نوشیروان پریشان ہو کے دعا کو کال کر اور اس سے پوچھتا ہے تم مارکیٹ میں سرفراز کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تو دعا اسے بتاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، میں وہیں پر تھی اور آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سرفراز آ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب اس نے دیکھا آپ کو تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، تو ایسے میں کیا کرتی؟ تو نوشیروان کہتا ہے اگر تم نے اسے نہیں بلایا تو وہ کیسے آ گیا اور اسے کیسے پتہ ہے کہ تم وہاں جانے والی ہو؟ دعا کہتی ہے یہی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کوئی ہمارے گھر کا ہے جو یہ سب کچھ سرفراز کو بھی بتاتا ہے؟ تو نوشیروان کہتا ہے اور میں نے سنا ہے تم مجھ سے طلاق لے کے سرفراز سے شادی کر رہی ہو۔ دعا جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے آپ کو یہ سب کس نے بتایا ہے؟ میں نے تو آپ سے بات نہیں کی، کیا سرفراز نے بتایا ہے آپ کو؟ نوشیروان کہتا ہے نہیں، یہ بات مجھ سے سرفراز نے نہیں کی، یہ مجھے کسی اور نے بتایا ہے۔ تو دعا بار بار یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر کس نے بتایا ہے آپ کو، اور کون ہے جو میری جاسوسی کر رہا ہے؟ تو نوشیروان ایسے میں دعا کو بتا دیتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کشمالہ نے بتایا ہے۔ دعا کہتی ہے بس میں یہی جاننا چاہتی تھی، اور میں نے یہ جان بوجھ کر ہی سرفراز کو کہا تھا تاکہ وہ بندہ سامنے آ سکے جو میری جاسوسی کر رہا ہے اور سب کچھ کروا رہا ہے۔
اب آپ کو جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ کشمالہ کر رہی ہے، اور کشمالہ نہیں چاہتی کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں اور میں آپ کی زندگی میں رہوں۔ اور آپ خود سوچیں یہ ہر بات کشمالہ کو کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اور سرفراز ملے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ کشمالہ سرفراز سے کروا رہی ہے۔ جب غزنوی یہ سنتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے اور فون کاٹ دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔